بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ بادشاہ نے سب سے پہلے انسانوں میں سے ایک فرد کو بلایا، کہا تم بتاؤ اس جن کے مظالم کیا تھے؟ وہ کہنے لگا میں 2 بیٹیاں، 1 بیٹے اور بیوی کے ساتھ گرمیوں کی راتوں میں اپنی چھت پر سو رہا تھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کشمکش ہو رہی۔ میری بڑی بیٹی جس کی عمر 21 سال، اس کی شادی کی ترتیب ہو چکی تھی اور عن قریب اس کی رخصتی تھی۔ بہت ہی خوبصورت لیکن حیا اور ایمان والی تھی۔ وہ کسی چیز سے الجھ رہی تھی، جیسے کوئی چیز اس کو پکڑنا چاہ رہی ہو اور وہ اس سے جان چھڑوا رہی۔ میں اٹھا تو میں نے پوچھا کیا ہے؟ اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ کو بچا کر بھاگتی تھی اور میں محسوس کر رہا تھا کہ کوئی چیز اس کو پکڑتی تھی، وہ اس کو چھڑوانے کی کوشش کرتی تھی۔ اتنی دیر میں نے محسوس کیا کہ میری بیٹی کی چیخیں نکلیں اور کوئی نامعلوم طاقت اور خفیہ ہاتھ میری بیٹی کو اٹھا کر غائب ہو گیا۔ میں، میری دوسری بیٹی، بیوی اور بیٹا روتے چیختے چلاتے رہ گئے۔ ہم نے کوئی کونا نہ چھوڑا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ ایک بزرگ بابے کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر کے قریب ہی ایک ظالم جادوگر جن رہتا ہے۔ وہ جن آپ کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ اتنا ظالم ہے کہ اس سے کوئی چھڑوا نہیں سکتا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، بس میں واحد ہوں جس نے آپ کو پتہ بتا دیا۔ صرف اتنا ہے کہ آپ بس صبر اور حوصلہ کریں، جب اس کا دل چاہے گا خود آ کر چھوڑ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ 13 دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے اندر کے کمرے کی چارپائی پر بیٹی بے ہوشی کے عالم میں پڑی ہے۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے داغدار تھا، اس کی عزت عظمت داغدار تھی اور ہوش آتے ہی بس ایک ہی رٹ تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے کچھ نہ کہو۔ میں ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ماں بار بار پکڑ کر اس کو اپنے سینے سے لگاتی، ماں کو دیکھ کر بھی چیخیں مارتی کہ شاید وہ یہی جن اور بلا ہے۔ 3 دن کے بعد اس کو احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر میں ہے۔ اس نے کھانا پینا شروع کیا اور اسے سنبھلتے سنبھلتے مہینوں لگ گئے، اور مہینوں کے بعد وہ سنبھلی اور ایسی سنبھلی کہ انسانوں کی زندگی میں تو آئی لیکن اس کی پچھلی یادداشت ختم ہو گئی۔ وہ ہر وقت بجھی بجھی سی رہتی تھی۔ وہ شادی کے نام سے ڈرتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ وہ ہر وقت تنہائیوں میں روتی رہتی تھی۔ وہ گھنٹوں مصلے پر بیٹھی رہتی تھی۔ وہ اپنی تعلیم چھوڑ بیٹھی، وہ اپنا حافظہ کھو بیٹھی، وہ اپنی یادداشت فراموش کر بیٹھی۔ وہ بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ مہینوں میں اس کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے، اس کے چہرے پر بل اور سلوٹیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ ماں اس کو دیکھ دیکھ کر غمزدہ ہو گئی۔ صرف 2.5 مہینے کے بعد اس کے غم میں ماں اچانک بیٹھے بیٹھے مر گئی۔ حیرت انگیز جن کہنے لگا جب یہ واقعہ وہ خاندان سنا رہا تھا اور وہ آدمی بتا رہا تھا، جنات اور انسانوں کا کہرام اور سسکیاں تھیں، اور خود سردار جن بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا، اور ہر شخص اس درد کو سن کر رو رہا تھا کیونکہ ہر شخص خود اپنا درد لے کر آیا تھا۔ حیرت انگیز جن کہنے لگا یہ درد ایسا تھا کہ کوئی شخص اس درد کو سنے، سوچے یا پڑھے روئے بغیر، آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ انسان کہنے لگا اس کی ماں اس غم کو نہ سہ سکی اور 2.5 ماہ کے بعد مر گئی اور ہمارا گھر ویران ہو گیا۔ وہ بیٹی کو ساتھ لیے بیٹھا تھا۔ جوان بیٹی ایسے محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے 60 سال کی کوئی بڑھیا ہو۔ نہ اس کا ہوش ساتھ تھا، نہ حواس ساتھ تھے۔ وہ سارا دن خلا میں گھورتی، کبھی گھنٹوں دیوار کو تکتی۔ وہ لیٹی تو لیٹی ہی رہتی، وہ بیٹھی تو بیٹھی ہی رہتی۔ اس کو کھلاتے تو کھا لیتی، خود نہیں مانگتی تھی۔ اس کو پلاتے تو پی لیتی، خود نہیں چاہتی تھی۔ اس کا وجود ایک مردہ جسم تھا۔ اس ظالم اور جادوگر جن کے ڈھائے ہوئے مظالم کی یہ پہلی داستان تھی جو کھلی کچہری میں سب نے سنی۔ سب زارو قطار رو رہے تھے، اور کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو بھیگی نہ ہو، کوئی دل ایسا نہیں تھا
जो रोया ना हो, कोई जिस्म ऐसा नहीं था जो तड़पा ना हो। बच्चे भी रो रहे थे, बूढ़े भी रो रहे थे। लेकिन अजीब बात है, इस शख्स की वो बेटी बेहिस्सो हरकत सबको तक रही थी और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी बहन से पूछती, ये लोग क्यों रो रहे हैं? क्या इनकी भी माँ मर गई है? क्या इनकी माँ का साया भी सर से उठ गया है? क्या इनका भी घर लुट गया है? क्या इनको भी कोई जालिम जिन उठाकर ले गया? क्या इन पर भी जादू हुआ था? क्या ये भी शादी नहीं कर सकेंगे? क्या ये भी किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे? क्या इनके घर में वीरानी और उजाड़ आ गया है? वो बार बार झंझोड़ती, कोई सीने से लगाने वाला भी नहीं। ये बात कहते हुए हैरत अंगेज जिन तड़प तड़प कर बिलक बिलक कर रोने लगा। ऐसा रोया कि मैं भी इसके साथ रोया और शायद मैं जिंदगी में बहुत रोया, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के शौक से, या जिंदगी के किसी गमज़दा मौके पर। लेकिन इस दिन तो कोई ऐसा रोना आया कि आंसू थे कि थमते नहीं थे, हिचकियां थीं कि रुकती नहीं थीं। कोई ढारस बंधाने वाला भी नहीं था, कोई तसल्लियां देने वाला भी नहीं। सारे ही बिलिकने वाले थे, कोई सीने से लगाने वाला नहीं था। सारे ही इस दास्ताने गाम के दुख में उलझे हुए आंसू बहा रहे थे। हैरत अंगेज जिन बोला, बादशाह ने ऐसे हाथ सामने किया, इस बात का इशारा कि चुप हो जाओ। और बादशाह गजबनाक नजरों से इस जादूगर जिन को देखने लगा, फिर खुद ही कहने लगा, मेरी नगरी में इतने मुजालिम होते रहे, मैं खामोश बेजान सब कुछ देखता रहा। असल में ये सारा कसूर मेरा ही है और मेरा दिल अब इतना टूट गया है कि अब मैं मजीद कोई और दास्तान सुनने का मुतहम्मिल नहीं हूँ। मेरे आंसू इतने बह गए हैं कि मेरी आंखें खुश्क हो गई हैं। अभी इस शख्स का दर्द बाकी था। बादशाह जब ये बात कहकर रुका, वो शख्स बादशाह की सुनी अनसुनी कहकर फिर बोलना शुरू हुआ। मजबूरन बादशाह सर झुकाकर इसकी बात सुनता रहा। वो कहने लगा, मेरे घर में रिज्क खत्म हो गया, इस जिन ने मेरे घर पर ऐसा जादू किया, मेरे घर में वीरानी घुस आई है, मेरे घर का चैन सुकून लुट गया है, जिल्लत और रुसवाइयों ने मेरे घर में डेरे डाल लिए हैं। फिर अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और कहने लगा, इस बेटी का हाथ मैं किसके हाथ में दूं? कौन मेरी बेटी को कबूल करेगा? बस ये कहना था कि पूरे मजमे में चीखें, आहें, सिसकियां, एक तूफान था जो समुंदर के तूफान से हटकर कहीं ज्यादा था। आंधियों की सरसराहट और शोर से कहीं ऊपर, सहराओं के जरों से कहीं बढ़कर, वीरानों के सन्नाटों के खौफ से कहीं ज्यादा खौफनाक था। हर शख्स रो रहा था और हर शख्स का दिल चाह रहा था कि इस जादूगर जिन को कोई ऐसी सजा दी जाए कि सबके दिलों में ठंडक, तस्कीन और सुकून आ जाए और सबके दिल मुतमईन हो जाएं। वो शख्स मज़ीद बोला, कोई रात ऐसी नहीं जिस रात में मैं अपनी मुखलिस बीवी को याद करके न रोता हूँ। मैं अपनी बीवी को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि कोई ऐसी कायनात में ताकत नहीं जो इस जालिम से मुझे मेरा बदला ले कर दे, और कायनात में कोई ऐसी कुव्वत नहीं जो मुझ मजलूम का हाथ पकड़े और मेरा साथ दे। कोई शख्स दुनिया में ऐसा नहीं जो इस जालिम के गिरेबान में हाथ डाले और इसका गिरेबान चाक कर दे। क्या ये इस काबिल नहीं कि इसको फांसी दी जाए? क्या इस काबिल नहीं कि इसका जिस्म सूली पर लटकाया जाए? क्या इसके लिए ये सज़ा काफ़ी होगी कि इसका जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए? वो शख्स चीख रहा था। वो इंसान था, वो जिन नहीं था, और इसकी आवाज़ में दर्द था, सोज था, कुड़न थी। इसकी आवाज़ में सच्चाई थी, इसके बोलों में मजलूमियत थी, इसके लफ्ज़ों में दर्द था, इसके लहजे में बेटी के पाकीज़ा वजूद का तार तार होना और इसके सामने इसकी इज्जत और अजमत का लुट जाने का दर्द था। और बेटी के जिस्म पर शदीद गहरे दाग जो शायद कभी न भर सकें अभी तक मौजूद थे। वो सब गम छुपा सकता था, लेकिन बेटी के वजूद और चेहरे के दाग कैसे छुपा सकता था? वो सारे गमों को भूल सकता था, लेकिन अपनी मुखलिस बीवी को कैसे भूल सकता था? और अपनी बेटी का उजड़ा हुआ आंगन कैसे आबाद करता? बेटी के हाथ पीले कैसे करता? वो रो रहा था और बार बार कह रहा था, लोगों
कोई है जो मेरी बेटी का हाथ थामे, जो इस हालत में भी मेरी बेटी को कबूल कर ले? कोई है यहाँ बैठा हुआ, मैं जिन्नों से नहीं इंसानों से बात कर रहा हूँ, जो मेरी बेटी को अपने बेटे से ब्याह दे और इसको कभी ताना न दे, मैली नज़रों से न देखे, इसको तुर्श बोल न बोले, इसको ऐसे मीठे बोल दे जो सारे गम भूल जाए, सारे दुख फरामोश कर दे। वो दिल के दुखड़े किसी गहरे खड्डे में डालकर दफन करके भूल चुनने में मसरूफ हो जाए। ये कहते कहते वो अपने घुटनों में सर रखकर ज़ारो कतार रोने लगा, आहें भरने लगा। इसकी दूसरी बेटी, इसका बेटा सब रो रहे थे। वो नहीं, इस वक्त तो आसमान भी रो रहा था, दरख्तों के पत्ते भी आंसू बहा रहे थे, पहाड़ों की चट्टानें भी पिघल गई थीं, मोम हो गई थीं और मोम होकर टपक रही थीं। जमीन का सीना भी चाक हो गया और जमीन के अंदर से आहें निकल रही थीं। ऐसा सोगवार माहौल था कि जैसे नामालूम कि क्या हो गया। बादशाह सहमा हुआ था, सरदार सिमटा हुआ था। इसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। लोग तड़प रहे थे और हर शख्स ये चाह रहा था कि मैं अपनी दाद सुनाऊं, और हर शख्स ये चाह रहा था कि मैं अपने गाम की कहानी सुनाऊं। एक बूढ़ा इंसान खड़ा होकर जोर से बोला, ए बादशाह, ए साहिब जिन्नात, आपने हमें बुलवाया है। आपकी मेहरबानी। सिर्फ गम की दास्तानें नहीं, हर गम के साथ हमें इंसाफ चाहिए। हर दर्द के साथ हमें दर्द का मरहम चाहिए, और हमारा मरहम इस जिन से इंतकाम है, इस जिन से बदला, इस जिन को काबिल इबरत बनाना है। बादशाह सर हिला रहा था। अपने आंसू इसके शाही लिबास को और ज्यादा चमकदार कर रहे थे, इसके मोतियों को आबदार कर रहे थे, पर वो खामोश कि क्या करे। इसके बाद बादशाह ने कहा कि अब कोई जिन अपने जुल्म की दास्तान सुनाए। एक बूढ़ी औरत उठी। वो जिन्नी थी, बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी। इसके खड़ा होने में दो जिन्नात ने इसकी मदद की। वो उठकर बोलना शुरू हुई। इसकी आवाज़ बहुत कम थी, कमज़ोरी की वजह से हल्क से ज़्यादा नहीं निकल रही थी, लेकिन इस आवाज़ में दर्द था, इसमें सोज था, इसमें हमदर्दी थी। इसकी आवाज़ इतनी नहीं थी कि सरदार तक पहुंच सके। सरदार ने अपने दो आदमी भेजे जो इसके दाएं बाएं खड़े होकर इसके बोले हुए अल्फाज को ऊंची आवाज़ में और ऊंचे लहजे में बयान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये बुढ़िया कहती है, एक दिन का वाकया है, इस दौर की बात है जब मेरे अंदर कुव्वत थी, तवानाई थी और कुछ जवानी थी। मैं बाहर पहाड़ों पर एक गार के अंदर हाजत के लिए गई। मैं हज से फारिग होकर वापस ही आ रही थी। रास्ते में मुझे एक जिन मिला जिसकी नज़रें मैंने फिरी हुई देखी। इसकी नज़र देखकर मैं हैरान हुई कि मेरी सारी जिंदगी गुजरी, आज तक इस गार में कोई शख्स नहीं आया, क्योंकि ये बिल्कुल दूर तन्हा वीराने में है। मगर आज ये क्या हो गया? इस जिन ने अपनी गलत अज़ाइम का इरादा किया। वो जिन इंतहाई भयानक शक्ल, गंदा चेहरा, बदबूदार जिस्म, लेकिन साथ ही खतरनाक असला लिया हुआ और बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा था। इसका इरादा मुझसे बुराई का था। मैं एक तरफ इसका गलत इरादा देखती, एक तरफ अपनी ढलती उम्र जहां मेरे अपने जज्बात खुद खत्म हो चुके थे। लेकिन वो शख्स अपने अज़ाइम का पुख्ता था और वो ये चाहता था कि मैं इससे गुनाह और बुराई करूं। मैं शोर नहीं कर सकती थी, मैं किसी को पुकार नहीं सकती थी। मैंने अपनी तमाम कुव्वतें सर्फ करके अपने आप को बचाने की कोशिश की। इसने मेरे कपड़े नोच डाले, लेकिन वो मेरे बदन तक न पहुंच सका। मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ पत्थर थे। हम जिन्नात एक दूसरे को जिस ताकत से दूर कर सकते थे, जिस ताकत से मार सकते थे, हमने मारा और एक दूसरे से दूर किया, लेकिन वो अपने इरादे से बाज न आया। इसका इरादा यही था कि वो अपने नापाक अज़ाइम पूरे करे। मैं एक शरीफ और बाहयात जिन्नी थी जिसने सारी जिंदगी कोई नापाक जुर्म तो क्या इरादा भी नहीं किया। इसने मुझे बेबस कर दिया। मेरे जी में आया ये गार मेरे ऊपर गिर जाए, मैं पत्थरों के नीचे दब जाऊं, मेरी लाश ही ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझसे ये गलत काम कभी ना हो। मेरा दिल दहल रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरे जिस्म का अंग अंग रुआं रुआं और खून का कतरा कतरा पुकार रहा था।
میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا غلط ہو رہا، لیکن آج مجھے کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ جن اپنے ارادے کا پکا تھا، پھر اس نے ایک ناپاک حرکت کی۔ اس نے اپنے جادو کے زور پر مجھے معذور کر دیا۔ میرے دونوں ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، میرا جسم کوہڑی بن گیا اور میں ایک دم پتھروں میں گر گئی۔ میری آنکھیں کھلیں، حواس بیدار، میرا جسم زندہ تھا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، اور میرا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ ایسا تھا کہ مجھے خطرہ تھا، نہ معلوم اب یہ کیا کرے گا اور اس کا اگلا ارادہ کیا ہوگا۔ اس نے مجھے جادو کے زور پر معذور کر کے پھینک دیا اور خود چلا گیا۔ میں وہاں سسکتی رہی، میں بھوکی رہی، میں پیاسی رہی۔ یہ 5 دن کے بعد پھر میرے پاس آیا۔ میں بھوک، پیاس، دکھ، تکلیف سے، خوف و ہراس سے بالکل نڈال ہو چکی تھی، اور میرے جسم کا ایک ایک حصہ بیکار ہو چکا تھا۔ میں نے جب غار میں کسی کے آنے کی آہٹ سنی تو میں پھر پریشان ہو گئی کہ وہی آ سکتا ہے، اور تو کوئی یہاں آ نہیں سکتا۔ اس نے آ کر گرجدار آواز میں مجھے میرے نام سے پکارا اور کہا، دیکھو، میری تمنا پوری کر دو، تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اگر تم نے میری تمنا پوری نہ کی تو اسی طرح ساری زندگی سسکا سسکا کر مار دوں گا۔ میں تو مر سکتی تھی لیکن اس کی یہ تمنا پوری نہیں کر سکتی تھی۔ میرا سسکنا، میرا مرنا مجھے سب کچھ منظور تھا، لیکن زندگی کا یہ انداز مجھے منظور نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب اس کا اگلا وار کیا ہوگا، تو اس نے ایک دم ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا اور میں ایک دم کھڑی ہو گئی، جیسے کسی طاقت نے مجھے بالکل سیدھا کر دیا۔ میرے پاؤں، میری ٹانگیں، میرا جسم، ہر چیز تندرست ہو گئی۔ میں مطمئن ہوئی کہ شاید یہ مجھے ابھی آزاد کر دے گا، لیکن اس نے آزاد کرنے کے بعد پھر میری طرف ہاتھ بڑھانا چاہا۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ مجھے کہنے لگا، میں تیرے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو کروں تیرے ارادے کے ساتھ کروں۔ اس سے میرے اندر کی شیطانی آگ کو تسکین پہنچے گی۔ پھر وہی کیفیت، میرا احتجاج، شور، چیخیں، رونا، سسکیاں اور بار بار کی مزاحمت۔ کچھ دن ایسا کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ ایک کڑی سزا دیتا ہوں۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور مجھے میرے بالوں کی چوٹی کے ساتھ غار کے ایک سب سے اونچے کونے میں لٹکا دیا۔ میری چیخیں نکل گئیں۔ میں اپنے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ یہ بات کہتے ہوئے حیرت انگیز جن، جو کہ پہلے بھی غم زدہ تھا اور رو رہا تھا، اور مزید اس غم اور درد کی کیفیت میں رونے لگا، اور کہا کہ یہ داستان سنتے ہوئے سردار بھی رو رہا تھا، اور تمام مجمع سسکیاں اور پکار کے ساتھ رو رہا تھا۔ پھر حیرت انگیز جن اپنی بات کو جاری کرتے ہوئے ٹھنڈا سانس لیا اور اس جننی کی داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ جننی بولی، پورے 24 گھنٹے مجھے بالوں سے لٹکائے رکھا، ایک طرف بھوک، دوسری طرف پیاس، تیسری طرف غم، چوتھی طرف تنہائی، اور 5ویں طرف ایک اذیت ناک تکلیف۔ میرے جسم کا رواں رواں اور ہڈی کا جوڑ جوڑ تکلیف سے دکھ رہا تھا۔ 24 گھنٹے کے بعد وہ پھر آیا اور آ کر اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ میرا وہی انکار، اس کی وہی مزاحمت اور تکلیف اور مشکلات اور پریشانیاں۔ آخر کار اس تکلیف اور پریشانی کے بعد اس نے مجھے تیسری ایک اور سزا دی۔ اس نے مجھے بندریا بنا دیا اور میرے گلے میں زنجیر ڈال دی، اور ایک بہت بڑے پتھر کے ساتھ وہ زنجیر باندھ دی، اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا کہ جا، ہمیشہ کے لیے تو یہاں رہے گی، اور اسی شکل میں سسک سسک کر مر جائے گی۔ ادھر کئی دنوں سے جب میں گھر نہ پہنچی تو میرے گھر والوں نے میری تلاش شروع کر دی۔ تلاش کرتے کرتے ایک دن انہیں خیال آیا کہ میں اپنی حاجت کے لیے دور کچھ غاریں تھیں، ان میں جایا کرتی تھی۔ اب انہوں نے مجھے غاروں میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے آہٹ سنی، کچھ لوگ تھے، وہ ان کی آوازیں تھیں، اور ان کی آوازیں دور سے سنائی دے رہی تھیں، کیونکہ اس نے مجھے غار کے آخری کونے میں پھینکا ہوا تھا۔ میرے جی میں تھا کہ اگر یہ لوگ وہی ہیں تو ضرور غار کے اندر آئیں۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ وہ خبیث مکار جن اور جادوگر نہیں، بلکہ کچھ اور لوگ ہیں۔ میری توقع کے عین مطابق قدموں کی آہٹ آنے لگی، اور مجھے احساس ہوا
کہ یہ تو میرے گھر والے ہیں اور میرا تذکرہ کر کر کے مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے بندریا کی آواز میں بولنا شروع کر دیا، اور جب وہ قریب پہنچے اور کہنے لگے یہاں تو ایک بندریا بندھی ہوئی ہے، میں نے اشاروں میں انہیں بتایا کہ میں بندریا نہیں ہوں، میں تو وہی ہوں جس کی تم تلاش میں آئے ہو۔ وہ سمجھدار تھے، سمجھ گئے، اور یہ سارا ماجرا بھی سمجھ گئے کہ یہ سارا کیا دھرا اسی خبیث جادوگر کا ہے۔ انہوں نے 2 بندے وہیں میرے پاس چھوڑے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیں، اور باقی تمام میرے گھر والے اس جادوگر کے پاس گئے۔ اس کو جا کر کہا آپ نے ہماری عورت کو بندریا بنا دیا۔ انہوں نے بہت زیادہ زاریاں کی، منت کی، لیکن وہ جن نہ مانا اور اس نے مجھے بندریا ہی رہنے دیا۔ ہاں، ان کی ایک منت پر وہ مان گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے، میں اتنا کر دیتا ہوں کہ پتھر سے میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، اس کی زنجیر تمہارے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، اس کو گھر جا کر باندھ دو، لیکن یہ رہے گی بندریا، یہ جناتی روح میں نہیں آ سکے گی اور کبھی نہیں آ سکے گی جب تک کہ میرا جادو نہیں ہٹے گا، اور میرا انتقام اتنی جلد ہٹنے والا نہیں۔ میں نے اس سے سخت انتقام لیا ہے۔ اور پھر زوردار کہکا لگا کر بولا تمہیں پتہ ہے کہ جنات کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے حیرت انگیز جن غم کی کیفیت میں ڈوب گیا۔ میں نے حیرت انگیز جن سے پوچھا کیا واقعی جنات کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے اور جادوگر بہت ہوتے ہیں اور وہ معاف نہیں کرتے یا بڑی مشکل سے کرتے ہیں؟ وہ ٹھنڈی آہ لے کر کہنے لگا آگ صرف پانی کی مانتی ہے اور کسی چیز کی نہیں مانتی، بلکہ ہوا تو آگ کو اور زیادہ بھڑکا دیتی ہے، اور پانی صرف اور صرف آنسو ہیں، یا اللہ کا کلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کسی چیز کو نہیں مانتے۔ جنات جب بپھر جاتے ہیں، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بہن کو، نہ بھائی کو، نہ کسی ساتھی، گرو چیلے، کسی کی نہیں مانتے۔ ان کے اندر آگ ہوتی ہے اور انتقام کی آگ ہوتی ہے، اور ان کے اندر جلن ہوتی ہے اور انتقام کی جلن ہوتی ہے، اور یہ آگ اور انتقام کی جلن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جتنا ان کی منتیں کریں گے اور جتنا ان کی زاریاں کریں گے، اتنا زیادہ ان کی آگ اور زیادہ بڑھے گی اور ان کی کیفیت اور زیادہ ہوگی۔